میں خود قائم اور مسیح کی اذیتوں کا گواہ ہوں۔ اے پیارو، تمہارے درمیان جو کامل ہے، میں جو ان کی کہانت میں شامل اور مسیح کی اذیت کا گواہ اور اس کے جلال میں شریک ہوں جو ظاہر ہونے والا ہے، ان کو تاکید کرتا ہوں کہ تم خدا کے اس گلے کو چراؤ جو تمہارے درمیان ہے۔ ناچاری سے اس کی نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اختیار سے اور نار و نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، میراثوں پر حکومت جتانے والوں کی طرح نہیں بلکہ گلے کے لیے نمونوں کے طور پر، اور جب پاسبان اعظم ظاہر ہوگا تو تم جلال کا نا کملانے والا چہرہ پاؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب، میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ جماعتی جواب، میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیر سے مسح کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب، میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوگی، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب، میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو پترس ہے، اور اس چٹان پر میں اپنی کلیسا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ باب میں سنیں گے۔ ایک دن یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور روح نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم افضل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔
بہت سی ایسی باتیں ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے کرتے شاید ہمارے ہونٹ تھک جائیں، ہماری زبان جو ہے وہ چلتے چلتے تھک جائے، ہم خود تھک جائیں، لیکن خدا کا شکر ادا ہم نہ تو کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم سے ہو پائے گا، چاہے ہم زندگیاں گزار لیں، کیونکہ خدا ہم پر بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہم پر اس قدر اپنی محبت اور اپنی شفقت قائم رکھتا ہے کہ ہم اگر اسے سوچنا شروع کریں تو شاید دنیا کی تمام تر حکمت ختم ہو جائے گی، ہمارے دماغ سوچنا بند کر دیں گے، لیکن خدا کی جو محبت اور شفقت ہے وہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اس لیے خدا کا شکر ادا کرنا اپنی زندگیوں کے لیے اور اس زندگی میں تمام تر برکات کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن آج کی اس عید کے موقع پر میں اس بات کو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی میں اپنے ایمان پر اور اپنے کیتھولک ہونے پر جو ہے فخر کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ بھی، کہ ہم اپنے نہ صرف مسیحی ہونے پر بلکہ کیتھولک مسیحی ہونے پر فخر ہوتا ہے ہمیں۔ اور عزیزو کیوں؟ کیونکہ آج کی یہ جو عید ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور اپنی تعلیمات جو ہم نے خدا کے رسولوں سے پائی ہیں اس پر ہم ثابت قدم رہیں اور اس کو ہم جئیں، تو خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ایسا ہو اس دنیا میں، وہ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، اور ان سے چلے آنے والے اختیار کے ذریعے، جو کہ اب پاپا اعظم اور موجودہ جو ہے بشپ صاحبان، کاہن، خدا کی مرضی کو اس دنیا میں پورا کرتے ہیں۔ اور اس لیے مبارک وہ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ خدا ان سے خوش ہوتا ہے۔ خدا در حقیقت انہیں اپنے فرزند بناتا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے جو ہے پیروکار ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں۔ اس لیے عزیزو آج کی یہ جو عید ہے مقدس پطرس کی تخت نشینی کہہ سکتے ہیں، یا ان کے اختیار کی عید جو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا پر اسے بخشا، یا کیتھولک کلیسیا کو جو اختیار بخشا ہے اس کی عید، اس کا شکر ادا کرنا خدا کے حضور آج کا دن جو ہے کلیسیا مقرر کرتی ہے۔ عزیزو یہ دن جو ہے ابتدائی کلیسیا سے ہی، کلیسیا بڑے جوش و خروش سے جو ہے اس دن کو مناتی آ رہی ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے، یہ حقیقت جو ہے، یہ دوسرے عقیدوں کے پاس نہیں ہے، دوسرے عقیدوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ اور میں ہیں جو فخر کر سکتے ہیں کہ ہاں خدا نے ہماری کلیسیا کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو کچھ چیزیں زمین پر باندھ دے گی وہ آسمان پر بندھا رہے گا۔ ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو نہیں دیا گیا۔ جب میں سیمنیرین تھا، بردر تھا، اپنی الہیات کی جو ہے تعلیم جو ہے میں چل رہا تھا، اس وقت میرا ایک دوست جو بردر تھا کاشف، وہ ہمیشہ مجھے ہمارے سامنے کہتا تھا، وہ اپنے کتابوں کے اوپر لکھتا تھا، اس کا ایک جملہ تھا پراؤڈ ٹو بی کیتھولک، مجھے فخر ہے اپنے کیتھولک ہونے پر۔ تب وہ مجھے کہتے تھے کہ یار سارے مسیح نے تینوں کا وکھرا فخر آیا ہے۔ کہتا ہے نہیں، جو اختیار خدا نے، جو جلال، جو مضبوطی خدا نے پاکمہ کیتھولک کلیسیا کو بخشی ہے وہ کسی کو نہیں بخشی۔ اور وہ اسی تلاوت کے مد نظر جو ہے وہ اس بات کو کہتا تھا، اس تلاوت کے۔ عزیزو آج ہم کلیسیا کے اختیار کی عید مناتے ہیں، اور عزیزو یہ اختیار جو ہے ہم سب پر ہے، اور جو اس اختیار کے تابع ہوگا وہ خدا کے تابع ہے، کیونکہ آج انجیل مقدس میں جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگردوں میں سے ایک کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے کیفا کہتا ہوں، میں تجھے چٹان کہتا ہوں، چٹان کہتا ہوں۔ اور عزیزو یہ کلام کا فیصلہ ہے کہ جو گھر چٹان پر بنایا گیا ہو، اسے صدمے لگے، اسے آندھیاں ٹکرائیں، لیکن وہ گھر کیا نہیں ہوگا؟ کی نہیں ہوئے گا؟ کیا نہیں ہوگا؟ اپنے ایمان کا اظہار میں اتوار والے دن کیا سی کھل کے کرو، کھل کے، ٹھیک ہے؟ وہ گھر کیا نہیں ہوگا؟ گرے گا نہیں،
اور یہ میں ثابت کرتا ہوں، اگر آپ اپنی ہسٹری، اپنے موجودہ جو زندگی آپ نے 23 سال 24 سال 50 سال 100 سال کی گزار رہے ہیں، اس میں میں ثابت کر سکتا ہوں اس حقیقت کو، کلام کی اس حقیقت کو، کیونکہ کلام جو ہے وہ قائم رہنے والا ہے، کلام قائم رہنے والا ہے، اور وہ آپ اپنے گرد و نواح میں ہی اس حقیقت کو دیکھیں گے۔ پاکما کیتھولک کلیسیا، اگر اس کی ہسٹری، اس کی ابتدا کو دیکھا جائے تو آج 2000 سال 22 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ قائم کی قائم ہی ہے، کیونکہ یہ چٹان پر بنائی گئی ہے۔ اس کے ایمان کو ذرا سی بھی ٹھیس نہیں پہنچی، یہ ذرا سا ڈگمگایا نہیں ہے، بلکہ یہ مضبوط رہا ہے۔ لیکن جو گھر، جو عمارتیں چٹان پر نہیں بلکہ ریت پہ بنائی گئی ہیں، وہ تتر بتر ہو گئی، ان میں سے ان کے اندر میں سے کتنی عمارتیں نکل گئی ہیں۔ اس بات کا گواہ آپ ہی ہوں گے۔ اس گرجا گھر میں، اس علاقے میں کتنے کیتھولک چرچ ہیں؟ ایک ہے۔ اور میرے خیال سے اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے، پہلو ایک گلی چیکک چرچ کھلتا ہے، پھر وہ نال ہی وہ دوسرا چرچ نکل جاتا ہے، وہ تیسرا چرچ نکل جاتا ہے، لیکن کیتھولک چرچ ایک ہی ہے۔ یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے تجربات بتا رہا ہوں، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ میں اس کا ثبوت جو ہے کلام میں سے، رسولوں کے اعمال میں سے میں دے سکتا ہوں۔ جدو یسوع مسیح آسمان سے اٹھایا گیا، چلا گیا، صحیح ہے، وہ تو بعد شاگرداں اتنے ظلم ہونا شروع ہو گیا، ایسا آسانیاں آ گیا۔ بادشاہ جڑے اتنے جو حکمران تھے، انہوں نے پھڑیا، انہوں نے پھڑ کے نا پترس نو یہ شاگرداں نا کٹنا شروع کرتا، کہندے نے انہوں اسی نا قید وچ پائیے۔ ایک سیاح بندہ انہوں نے بیٹھا سی، کہندا ہے یار انہوں چھڑ دو، کوڑے لگوا کے چھڑ دو، اگر تے خدا ہو جائے نا تے اینوں کوئی روک نہیں سکتا، تے اگر انسان ہو جائے تے خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ رسولوں کے اعمال میں سے کہندا اگر تے خدا ہو میں اے کام تے اے کدی روک نہیں سکتا، اینوں کوئی بھی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی۔ تسی انہاں نوں مار بھی دو گے پھر بھی اے کام چلتا رہے گا، کیونکہ خدا ہو جائے، اگر نہیں ہے تو آپ ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور یہی حالات ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اسی لیے عزیزوں، جو کلیسیا، آپ جس کلیسیا کے ممبر ہیں، جس خاندان کے آپ رکن ہیں، پاکما کیتھولک کلیسیا کے، یہ اختیار خدا نے دیا ہے، اس لیے اس کی مضبوطی جو ہے وہ خدا سے ہے، وہ خدا سے ہے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے فخر ہونا چاہیے کہ ہم کیتھولک مسیحی ہیں۔ کیتھولک مسیحی ہے عزیزو، اس اختیار کو، اس مضبوطی کو اور اس حقیقت کو جو خدا نے آج کی جو ہے انجیل مقدس کے وسیلے ہم پر ظاہر کی ہے اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے خود یہ حقیقت ہم پر ظاہر کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے درمیان آیا اور شاگردوں سے پوچھتا ہے، یار لوکی مینوں کی کہہ رہے ہیں؟ میرا تجربہ انہوں نے کی کیتا ہے؟ شاگرد کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یوحنا استباغی ہے، کوئی کہتا ہے ارمیا ہے، کوئی انبیاء چو کوئی ہے۔ کہتا اچھا لوکاں نے تجربہ کیتا، تم کیا کہتے ہو؟ تساں نے کی تجربہ کیتا ہے میرا، تسی مینوں کہنے قبول کیتا ہے؟ مقدس پترس اٹھ کے سب دی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے، تو المسیح ہے۔ تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا۔ عزیزو، آج آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ آپ پاکما کیتھولک کلیسیا کے ممبر ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو اس بات کا اقرار کرتا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے جسم اور خون نے نہیں کہی، یہ جسم اور خون سے نہیں آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ دنیا کی حکمت نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت جو ہے خدا سے آئی ہے، اور آپ خدا کے پیروکار، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اس بات کا آج اقرار کرتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ کیا ہے؟ زندہ خدا کا بیٹا۔ یہ آپ الہی باتیں اپنے اندر سے نکال رہے ہیں، خدا کی باتیں، حقیقت کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں، اور جو حقیقت کو اپنے اندر سے نکالتا ہے خدا اسے یہ برکت دیتا ہے۔ اس لیے آپ پاکما کیتھولک کلیسیا کے رکن ہو، آپ سب پاکما کیتھولک کلیسیا کے رکن ہو۔ اس لیے آپ کو اور مجھے فخر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اختیار جو ہے خدا کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ خدا نے مقدس پطرس کو دیا، اور مقدس پطرس ایک اچھا چرواہا ہوتے ہوئے اسی اختیار کو آگے منتقل کرتے 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 پاکما کیتھولک کلیسیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اختیار کو دوسروں کے ساتھ بانٹتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے کڑی کی طرح۔
کڑیوں کی طرح آگے آگے چلتا رہتا ہے. اور آج موجودہ دور میں جو ہے وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ کدے کو لے اختیار؟ پاپا اعظم. پاپا اعظم کہڑے پاپا اعظم؟ ساڈے موجودہ پاپا اعظم کا نام کی ہے؟ پوپ فرانسس. اور ہمارے پاپا اعظم جو اس اختیار کو اس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے واقعی میں جنوں خدا چوندا ہے نا انہوں اونی حکمت دیندا جے. پوپ فرانسس کی کہندے نے ایک اچھا چرواہا ہوندا ہے. کہندا ہے a good shepherd must smell like his sheep. ایک اچھا چرواہا وہ جسم وچوں نا وہ بھیڑاں دی جڑی ہے نا وہ سمیل آنی چاہیے. تمہیں پتہ ہے کہ بھیڑاں دی سمیل کینسی ہوندی ہے؟ اگر تسی اتنے ویکھیا ہوئے گا بکریاں انہاں دے جتھے رہندے نے اتھوں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے نا. تے بھیڑاں دے جڑے اون ہوندا ہے جڑا انہاں دے اوتے کھال ہوندی ہے وہ بھی سمیل آتی ہے. تے شیپرڈ دے کپڑیاں وچوں وہ جسم وچوں ادوں تک اس بھیڑ دی سمیل نہیں آئے گی جدوں تک انہوں اپنے گود وچ نہیں چکے گا, جدوں تک وہ کول نہیں جائے گا ادوں تک نہیں آئے گی. دوروں دوروں ہانکدا رہے وہ کی جڑی بھیڑ دی جڑی سمیل آنی ہے نہیں. جدوں تک انہوں کول نہیں لے آئے گا, چکے گا نہیں, جفے نہیں پائے گا, انہوں پیار نہیں کرے گا, لاڈ نہیں کرے گا, وہ فکر نہیں کرے گا, وہ کول نہیں جائے گا, ادوں تک وہ بھیڑاں دی سمیل آ ہی نہیں سکتی. ایسے لیے وہ فرانسس کہتے ہیں کہ ایک اچھے چرواہے دی ایک خاصیت ہے, وہ حقیقت ہے کہ وہ اپنی بھیڑاں دے وچ جائے. اور اے اچھا چرواہا جہدے بابت اج پہلی تلاوت کیا گیا ہے کہ وہ جڑا وے کاہن اعظم یعنی مسیح یسوع کاہن اعظم وہ اچھا چرواہا وہ نے ایک کر کے وکھایا. اچھا چرواہا جڑا وے اپنی بھیڑاں دے وچ آیا, اپنے بھیڑاں دی جڑی ساڈی ہے ساڈے درد نوں محسوس کیتا انہیں, تجربہ کیتا انہیں, اور وہ ہمارے درد کو جو ہے اپنے اوپر لاد کر قربان ہونے جاتا ہے. اسی لیے مقدس یوحنا کہتا ہے دیکھو خدا کا برا, دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے, کیونکہ وہ اچھا چرواہا خود برا بن کے ہمارے درمیان میں آتا ہے تاکہ ہماری مصیبتوں کا تجربہ کرے, ہماری مصیبتوں تکلیفوں اور جو ہے ہماری پریشانیوں کا جو ہے وہ تجربہ کرے, ہمارا جو ہے ہم درد بنے. اس لیے وہ ہماری مانند بن کر اس دنیا میں آتا ہے اور ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر قربان ہوتا ہے. یہ اچھا چرواہا. اور اسی اختیار کو جو باپ نے بیٹے کو دیا, اور بیٹا آج مقدس پطرس کو کہتا ہے کہ تو کیفا ہے, تجھ پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا, عالم افضل کے دروازے جو ہے تجھ پر غالب نہیں آئیں گے, تجھے میں کنجیاں دوں گا, جو تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا. عزیزو آپ کے کلیسیا جو ہے, آپ کے جو ہیں چرواہے جو ہیں, ان کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ بھائی جو تسی زمین تے بن دیتا وہ آسمان تے بنے گا. مطلب جو تساں نے روح دی حکمت دے نال ایتھے جاری کر دیتا وہ آسمان تے جڑا وے وہ قبول کیتا جائے گا, وہ آسمانوں ہوئے گا. اس لیے عزیزو ہم کیتھولک مسیحی ہوتے ہوئے اتنے تابعداری کے ساتھ جو ہیں اس کلیسیا میں اپنے ایمان کو جیتے ہیں. تابعداری کے ساتھ اس ایمان کو جینا یہ ہے خدا کی مرضی کہ ہم اس کلیسیا میں اپنے ایمان کو جو ہے جو کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے, جو کلیسیا ہمیں بتاتی ہے, ہم اس کے ماتحت ہوتے ہوئے, اس کے تابعدار ہوتے ہوئے, اس کے فرمانبردار ہوتے ہوئے خداوند کی مرضی کو پورا کریں اور خداوند کی بادشاہت کو جو ہے اس دنیا میں قائم کرنے والے ہیں. عزیزو جب میں ایک دفعہ مجھے سال میں اکثر بپتسمہ کے حوالے سے تعلیم دینے کا موقع ملتا ہے, مجھے بھی ایسا موقع ملا تو میں ایک ٹاک سن رہا تھا. کہتا ہے اگر فاطمہ کیتھولک کلیسیا کے بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں, اگر وہ اپنے بپتسمہ کی حقیقت کو سمجھ جائے نا کہ بپتسمہ کی حقیقت کیا, اس کی طاقت کیا, اس کی قوت کیا ہے, کہتا ہے معجزے ہوں ان میں, معجزے ہوں کہ آپ بپتسمہ پا کر جو ہے آپ کو فضل کیا مل جاتا ہے, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں.
یہ اختیار جو ہے خدا نے پاکمہ کیتھولک کلیسیا کے وسیلے ہم میں جاری کیا ہے. خدا کے فرزند بنانا، ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دینا. اور جب ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ خدا ہمارا باپ ہے، جس طرح ہم اے ہمارے باپ کی دعا میں یہ بڑے جو ہے اختیار کے ساتھ اور بہت ہی حق کے ساتھ کہتے ہیں اے ہمارے باپ، جب ہم اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا باپ کون ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہم نے بیٹے کی طرح اگر بیٹی کی طرح جی لیا تو پھر یسوع کی طرح ہماری زندگی میں بھی جو ہے نا خدا کی قدرت، طاقت اور جلال ظاہر ہوگا. جیسے یسوع چلدیا پھردیا مردیاں کہہ دینا ہوندا سی بھائی زندہ ہو زندہ ہو. وہ کہنا ہوندا سی اپنا چک لے کے مٹی نہ کسی دے اکھاں تے لا دیندا ہوندا سی تے وہ ویکھنا شروع کر دیندا سی. معذور نو کہنا سی چل پھر چلنا شروع کر. تو یہ معجزے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سے یہ معجزے ہوں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچانیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، اور میں خدا کی وفادار اور تابعداری کے ساتھ اس زندگی کو جیوں. وفاداری اور تابعداری کے ساتھ ضرورت اتنی ہے، اس ایمان کو وفاداری کے ساتھ جینا، فخر کے ساتھ جینا، خوشی کے ساتھ جینا، اور خدا کے اس اختیار کو جو کلیسیا کے وسیلے ہم تک پہنچ رہا ہے اس کی تابعداری کرنا. وفاداری کے ساتھ ان تعلیمات کو جو پاکمہ کیتھولک کلیسیا ہمیں دیتی ہے ان کی تابعداری کرنا، اس کے اختیار کو. اور یہ عزیزوں، یہ اختیار کوئی دنیاوی اختیار نہیں ہے، دنیاوی اختیار نہیں ہے کہ جہدے اتنے روب پایا جائے، جڑے اختیار دینا روب پایا جائے، جڑے اختیار دے نال بس ڈرایا دھمکایا جائے. یہ وہ اختیار نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ وہ اختیار نہیں ہے کہ ڈرا کے رکھا جائے، خوف زدہ سی خوف دینا نہیں. پیار، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ یہ اختیار جاری ہوتا ہے، اور جس پر جاری ہوتا ہے وہ محبت اور تابعداری اور فرمانبرداری کے ساتھ اس اختیار کو اپنے پورے خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے. یہ ہے اختیار. اگر اے اختیار تمکان دھمکاؤਣ والا ہوندا تے ساڈا یسوع جڑا وے انج سلیب تے نہ ہوندا. جدو پترس نے سلیب چاقو کٹ کے وہ کن وڑتا کہتا تو کی سمجھنا ہے کہ میں خدا کو کہاں گا تو فرشتیاں دی فوجاں نہیں بھیج دے گا. اگر یہ اختیار دہشت والا ہوتا نا تو ہمارا یسوع سلیب کو نہیں چڑھتا. یہ اختیار جو ہے یہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کو ایمان میں جینے کے لیے مدد کرنا، یہ وہ اختیار ہے. یہ وہ اختیار ہے جس سے خدا کی حقیقتوں کو ہم پر ظاہر کیا جاتا ہے. جو شاگردوں نے خدا کا تجربہ کیا ہے، جو روح القدس کی قدرت اور طاقت سے آج بھی پاکمہ کیتھولک کلیسیا میں جاری ہوتا ہے، خدا کی حقیقت، یہ اس اختیار کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کو اس اختیار کو قبول کرنا خداوند کو قبول کرنے کے برابر ہے. اس لیے عزیزو، آج کی جو عید ہے نا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ. کہ جو اختیار خدا نے اپنے بندے پطرس کو دیا، اس اختیار کو آج بھی کلیسیا بڑی ہی وفاداری کے ساتھ جو ہے خدا کے اختیار کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے. ہمیں صرف اور صرف وفاداری کے ساتھ اس اختیار میں جینا ہے. میں نے پہلے کہا یہ خوف زدہ دہشت ناک اختیار نہیں ہے کہ خدا ڈنڈا لے کے کھلوتا ہے. مقدس پطرس جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھلوتا ہے، جن نے کچھ پیتا نہیں ہے. پیار، محبت، شفقت کے ساتھ خدا کی مرضی کو کلیسیا تک پہنچانا، یہ ہے وہ اختیار کہ جو تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، جو تو زمین پر کھول دے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا. تو عزیزو، آج کی یہ عید ہم سب کو اس اختیار کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے. اختیار کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو کلیسیا کے وسیلے قبول کریں. جو کلیسیا کا وفادار ہے، جو کلیسیا کے ساتھ وفاداری اور اس کی اچھائی کے لیے اس کے ساتھ ہے، وہ خدا کے ساتھ ہے. جو کلیسیا کا اختیار اور کلیسیا کی وفاداری اور کلیسیا میں جو ہے اپنی وفاداری کے ساتھ نہیں جیتا، یاد رکھے کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. جو کلیسیا کو توڑنے کے چکروں میں ہے، کلیسیا میں بدامنی پیدا کرنے کے چکروں میں ہے، تو کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے کے چکروں میں اور اپنا آپ دکھانے کے چکروں میں ہے، وہ کلیسیا کے ساتھ نہیں ہے. وہ کس کے ساتھ ہے؟ انتشار کون پھیلاتا ہے؟
शैतान रिश्ते कौन तोड़ता है? शैतान। उस शैतान के नाम है। इसलिए आज के दिन खुदा हमारे सामने इस बात को रखता है, जैसे नील कलाम के अंदर तेरे सामने मैंने बरकत और लानत, जिंदगी और मौत दोनों रखे हैं, चुन लो। ਅੱਜ खुदा सानू इस ईद के वसीले ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਕਲੀਸਿया 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, कलीसिया की ताबेदारी जीना जे या कलीसिया के खिलाफ खलोना। तो अजीजों, आज हम सब इस ईमान में जो कलीसिया ने हमें खुदावंद की हकीकत का बताया है, इस ईमान में एक ख़ानदान की सूरत में खुदा का शुक्र अदा करें। और मैं और फादर रोबिन्सन वाकई में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो मोहब्बत, जो प्यार, जो अकीदत आपके खुदा की कलीसिया के लिए है, यकीनन उसके काहिनों के लिए आज हमने आपकी अकीदत और आपके प्यार को देखा है, सुना था आज देखा है। फादर एंथनी, फादर शाहिद बूटा, फादर तारिक, उन्होंने हम पर आपकी इस अकीदत और आपके इत्तेहाद को, आपकी मोहब्बत को कलीसिया के साथ, चर्च के साथ हमें बताया और आज हमने देखा है। और आने वाले वक्तों में हम उसका तजर्बा और ज़्यादा करेंगे, जब आपके साथ खुदा के ईमान को और मजबूत तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, हम रूहानी तौर पर और ज़्यादा बढ़ेंगे। और याद रखें कि एक पैरिश की जो है खुशहाली और तरक्की, वो उसके लोगों के ईमान से जाहिर होती है कि वो किस तरह अपने ईमान को जी रहे हैं, किस तरह इन ईदों को मनाते हैं, किस तरह वो खुदा के ईमान को जो कलीसिया के वसीले दिए गए हैं, आने वाले वक्तों में रोज़े शुरू हो रहे हैं, किस तरह उन रोज़ों को हम जिएंगे, अपनी रूहानी सरगर्मियाँ किस तरह निभाते हैं, ये एक पैरिश की जिंदा दिली को जाहिर करता है। और ये पैरिश, गुड शेफर्ड पैरिश, यकीनन पिछले सालों में भी हिस्ट्री में एक एक्टिव पैरिश नज़र आया है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी मौजूदगी जो है, फादर रोबिन्सन और मेरी मौजूदगी जो है, वो इसे और ज़्यादा आपकी मदद से और ज़्यादा एक्टिव बनाए, और ज़्यादा फ़ाल तरीके से खुदा के लोगों के सामने। क्योंकि देखें, जब हम ईमान को जीते हैं तो देखने वाले का ईमान मजबूत होता है। हमारा पैरिश जो है, अगर वो इत्तेहाद में है, ईमान में मजबूत है और कलीसिया के साथ वफादार है, तो याद रखें कि दूसरे लोग भी जो है वो देखेंगे कि वाकई में ये खुदा के लोग जब खुदावंद के ईमान को जी रहे हैं, तो आए अज़ीज़ों, आज खुदावंद के हुज़ूर शुक्र अदा करें खुदा का। मैं और फादर रोबिन्सन शुक्र अदा करते हैं। ये पाक मास की कुर्बानी आप सब के लिए, इस पैरिश की ईमानी मजबूती, ईमान में और ज़्यादा बढ़ाई के लिए, गहरे होने के लिए, खुशहाली के लिए, आप सब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी के तौर पर गुजरानेंगे कि मेहरबान खुदा इस कुर्बानी के वसीले से हम सब को मुत्तहिद रखे और अपने ईमान को हमें जीने की तौफीक दे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।